محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وبارك لنا فيه وزدنا منه، اجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة رب العالمين. ويسر وأعن وتمم بالخير. ما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام کی مدد سے، جو کہ الرحمن بہت اور بے حد مہربان ہے، رحیم اور ہمیشہ مہربان ہے۔ اس سے پہلے تعوذ اور اعوذ باللہ بھی پڑھی جاتی ہے تلاوت کرتے ہوئے۔ عموماً ہم عوام میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ مشہور ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تعوذ کے کلمات حدیثوں میں ثابت ہیں، صحیح روایات میں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه، الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے، اور اتنا بھی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی ہے۔ اور یہ قرآن کا حکم ہے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرات ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمی لحاظ سے بسم اللہ میں بھی معنی ہے استعانہ اور مدد، کہ اللہ کی مدد، یعنی بایاں مدد اور استعانت کے لیے۔ اللہ کا نام اس قدر عظیم اور ثمین ہے کہ اس لائق ہے کہ اس سے مدد مانگی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، لیکن ایک اچھا فرق یہ ہے کہ رحمان مبالغے کا صیغہ اور لفظ ہے، معنی جو بہت زیادہ مہربان۔ بعض اوقات تو ایک بندہ بڑا مہربان تو ہے، ایک دفعہ آئے تو اس نے جھولیاں بھر دی، کل آئے کہا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پھر ایسے نہیں ہے، پھر وہ الرحیم بھی ہے، ہمیشہ مہربان، دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، رات کو بھی ہیں، دن کو بھی ہیں، مرد پر بھی ہیں، خاتون پر بھی ہیں، بوڑھے پر بھی ہیں، بچے پر بھی ہیں، انسان پر بھی ہیں، جن پر بھی ہیں، ہر ایک پر اس کی مہربانی ہے۔ اور ہمہ وقت رحیم صفت مشبہہ کا صیغہ، جس میں تمام کو ہمیشی کا معنی پایا جاتا ہے گرامر کے لحاظ سے۔ تو اس اللہ کے نام سے ابتدا ہے اس قرات کی، اس کام کی، اس فریضے کی، اس اصلاح و تربیت کی، اس علم اور اس عمل کی، سب ہے نا، جو بہت ہی بڑا مہربان اور بہت ہی زیادہ اور ہمیشہ رحیم ہے۔ اور یقیناً یہ مشکل کام وہی اللہ آسان کیا کرتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وتجعل الحزن اذا شئت سہلا، اور یہی وہی آسان کر سکتا ہے، عام کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدا اللہ رب العالمین نے اپنے کلام کی حمد سے کی ہے۔ ہم نے اشارتاً پہلے بات کی کہ یہ بھی ایک قول ہے کہ حمد الحمدللہ یہ خلاصہ ہے اور موضوع ہے سورت کا، اور بات ہم نے کہی کہ ٹھیک ہے، بات غلط نہیں ہے، چونکہ وہ بھی بندگی ہے اللہ کی۔ الحمد اتنا یہ پیارا کلمہ ہے
قرآن کی ابتدا بھی رب العالمین نے اس سے کی. یہی کیا بلکہ کائنات کی ابتدا بھی الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور حمد سے ہی اللہ نے کی. پھر عالم کو ختم کیا وقضی بینہم بالحق وقیل الحمدللہ رب العالمین. جب فیصلے ہوئے رب العالمین کے اور جنتی جنت اور جہنمی جہنم چلے گئے اور الحمدللہ رب العالمین. یہاں یعنی تعریف اور الحمدللہ سے چیز ہے کہ اللہ جو فیصلہ جو کرے اس میں بھی اللہ کی حمد. الحمدللہ رب العالمین. اور صحیح مسلم کی حدیث میں الحمدللہ سبحان اللہ نصف المیزان الحمدللہ تملان وقتل اما بین السماء والارض کے الفاظ. عادت ترازو جو ہے الحمدللہ سے بھر جاتا ہے. او تملا ما بین السماء والارض یا جو زمین اور آسمان کے درمیان غیب اور مسافہ یہ سب کچھ ہی الحمدللہ سے جو ہے بھر جاتا ہے. اس قدر عظیم یہ کلمہ. اور صحیح مسلم کی ہی حدیث 1499 ولا شخص احب الیہ مدحۃ من اللہ کہ تعریف اور حمد اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں محبوب. بہت اچھی لگتی ہے اللہ کو تعریف. اور یہ ثابت بھی اسی اللہ کو الحمدللہ. یہی دین کا خلاصہ یہی دین کا لب لباب. علم نے کہا ہے کہ ایمان جو یہ دو ستون ہیں دو چیزیں ہیں دو حصے ہیں دو پارٹ ہیں. نصف الصبر و نصف الشکر. آدھا شکر اور آدھا صبر. اب زندگی دیکھنا یہی ہوتا ہے بندے کے ساتھ. یا مشکل حالات ہیں صبر چاہیے اور یا فراوانی اور راحتیں ہیں الحمدللہ اور شکر چاہیے. انسانی زندگی ان دو پارٹس سے جدا نہیں ہو سکتی. کبھی ایک کا غلبہ کبھی دوسرے کا کبھی دونوں ایک ساتھ. تو اس لیے اس انسان میں ان دونوں کے حالات آ گئے نا تکلیف پر صبر اور نعمت پر الحمدللہ بس کامیاب. انبیاء کی زندگی سے نہیں خارج ہو سکی. یا زندگی آزمائشیں اور یا راحت ہیں دو ہی. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تو اس سے قرآن کی ابتدا کی. درس ہے کہ انسان شکر گزاری کی زندگی گزارے. ابتدا بھی الحمدللہ صبح یہ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور یہ صبح رات لیٹے تو بھی اللہ کی تعریف ہو کہ جس نے آوانا ہمیں جگہ دی. اللہ اس حمد ہے اس اللہ کے لیے بستر دی یا گھر دی. اور جب انسان کی زندگی میں حمد نہیں ہے تو رائنا زندگی ہے فالتو زندگی ہے شرکوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں ہے. بہرحال خزانہ ہے الحمدللہ. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں کمالات تقدیسات بڑائیاں جو خیر ہیں الحمدللہ اللہ کے لیے ثابت. اور یہ صرف ایک اللہ کی ہستی ہو سکتی ہے جس میں تمام صفات جمع ہوں. رب العالمین کے علاوہ ہر انسان اگر 100 خوبی ہیں تو 2 خامیاں ہوں گی 1 ہوگی. اور بعض اوقات ایسی ہوگی کہ وہ 199 خوبیاں چھٹ جائیں گی دھل جائیں گی ختم ہو جائیں گی نہیں رہے گی کسی خامی کی وجہ سے. اللہ بالکل سرے سے ہے ہی نہیں خامی بس صرف الحمدللہ. آپ اگر موازنہ کریں کہ یہ کون سی کمال کی صفات ہیں اور اسی طرح کون سی زوال کی ہے تو یہ ہزاروں کی بات. اور پھر اگر آپ اس کا احساس کریں اور تھوڑا مختصر کریں تو آپ حسن صورت لیں تو بھی اللہ کو کمال ہے. اتنی خوبصورتی ہے کہ اگر ایک چمک اپنی اللہ عالم پر کرے لقد صبحات وہی مسلم کی روایت دنیا جل جائے گی. اور جو کچھ یہ روشنی نظر آ رہی ہے
صحابہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کے نور اور حسن کی یہ خوبصورتی ہے، سورج اور چاند اس خوبصورتی کے محتاج۔ اور یہ تو صورت کا کمال تھا، اور دوسرے جو کسی شخصیت کے ذاتی کمالات وہ دیکھیں نا تو اللہ رب العالمین انتہا ہے اس کی۔ اسی بنا کسی انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے نا، حسن صورت اور حسن سیرت، خیرات النسان والی بات۔ تو جو کچھ ہے، جو کمال ہے، الحمدللہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اسی کے لیے ثابت ہے۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، رب تربیت کرنے والی ذات کو کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری تربیت کی ہے کہ اگر ٹائم ہو اور بندہ اس ایک پہلو کو لے کر چلے پھر ہی زیادہ سمجھ آتی ہے بات۔ کچھ صحیح بخاری کی روایت اٹھائے اور کچھ قرآن کی آیتیں ساتھ جوڑیں کہ اللہ رب العالمین کس انداز سے انسان کی تربیت، مختصراً آپ کچھ ذہن میں خاکہ حاضر کیجئے۔ اللہ رب العالمین نے ہزاروں سال پہلے انسان کی تقدیر لکھی، پھر اس کے لیے کائنات کا نظام چلایا، پھر بارشیں برسائیں، پھر وہ دانہ پیدا کیا جس سے اس کے مادے نے بننا تھا، وہ پیدا ہوا، پھر اس بندے تک پہنچایا، آپ کے والد صاحب تک اس نے کھایا، انہوں نے کھایا، اور اس کے بعد پھر اس نے ایک نطفے کی شکل اختیار کی، اور پھر اللہ نے وہاں اس کی تربیت شروع کی۔ من ای خلق الانسان وما اکفر من ای شیء خلقہ، اس چیز سے اللہ نے پیدا کیا۔ سے بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ پھر اللہ نے یہاں فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے کہ وہ پوری خبر اس کی رکھیں کہ اس کی جو ضروریات ہے وہ پوری ہوتی رہے گی۔ پھر اللہ کو اگر رپورٹ دی جاتی ہے، اگرچہ اللہ جانتے ہیں کہ اب یہ حالت ہوگی، اب مضغہ علقہ، ساتھ ساتھ یہ چیز بھی چلتی رہتی ہے، اور اللہ رب العالمین پھر وہاں خوراک بھی اسے میسر کر رہے ہیں۔ والدین کو خود کی خبر، جن کی اولاد ہے، اللہ رب العالمین خبر رکھ رہے ہیں پوری، رکھ کس کی؟ میری اور آپ کی۔ ثم السبیل یسر، پھر ایک زمانہ آیا کہ اس کے لیے راہیں کھول دی اور عالم میں لانے کا بندوبست کیا، اور بڑے عجیب و غریب انداز سے ناممکن کو ممکن بنایا اور دنیا میں جو ہے پہنچایا، اور پھر لوگوں کے دلوں میں اس کی شفقت اور مہربانی یا رحم بچے کی پیدا کی، پھر حتیٰ کہ اب اس کے والدین جانے کو ہمیں تو اسے جوان کیا، طاقتور بنایا، معاملات سمجھائے سکھائے، اور پھر اس کے بعد اور یہاں اس وقت اپنے طاقت کے بل بوتے پر بہت کچھ یہ کرنے والا ہے۔ پھر یہ کمزور ہوا، ضعیف ہوا، تو اللہ نے اولاد ساتھ جوڑ دی، مخلوق کو کہہ دیا کہ بزرگ کا احترام کیجیے اس کا، اور احادیث بتاتی اور اسلام کی نفی کی اس انسان سے کہ فلیس منا، جو بوڑھوں کی عزت نہ کرتا ہو۔ اور پھر ثم اماتہ فاقبرہ، اس انسان کو بڑی عزت کی موت تھی۔ بعض اوقات یہ وہ ہے جو اللہ کا 100% مجرم ہے، اور یہ ابو لہب بھی اگر مرا، اور یہ بڑا فاسق فاجر بھی اگر مرا، جہنمی ہے ٹھیک ٹھاک، اللہ کو بڑا غصہ ہے اس پر، لیکن باوجود اس کے بڑی پیاری لاش اس کی پڑی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا پیارا چہرہ ہے۔ اللہ نے لوگوں کے سامنے پکڑ کر بے عزت نہیں کی اس انسان، لاج رکھی ہے اس کی عزت کی۔ ثم اماتہ ثم اخبرہ، پھر قبر میں اتارا۔ اندر اگر کیڑے مکوڑے بھی کھا رہے ہیں تو باہر بڑی پیاری قبر ہے، جی یہ فلانے کا مقبرہ ہے، لوگ عزت، مطلب کہ لوگ سجدوں پہ اتر آئے ہیں جاہل، اگر پتہ ہو کہ اندر یہ حالات سجدے ہوں گے۔ اخبر یہ اللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی روزیوں کا بندوبست، اس کا تذکرہ کیا کہ کیسے اس کے لیے روزیاں اترتی رہتی، اور یہ ہر ایک انسان کے ساتھ، اور انسانی جانور اور فرشتے اور جن اور چرند اور پرند اور حجر اور شجر، رب العالمین کا تمام عالم اور عالم کے اندر ہر فرد، ہر زمانے میں ہر فرد کی تربیت جو ہے رب العالمین کر رہے ہیں۔ رب العالمین بہت پیارا لفظ ہے۔ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ہم بار بار آپ سنیں گے، کچھ اصول بھی بیان کریں گے تفسیر کو سمجھنے کے لیے۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے بھی گیا ہے کہ اللہ کا جو نام جہاں ذکر ہوگا وہاں وہی نام جچتا ہوگا۔
اگر شروع میں الحمدللہ آیا ہے تو وہاں اللہ کا نام ہی مناسب ہے، یا اگر رب آیا ہے تو رب العالمین، رب کی ضرورت تھی۔ جو نام اللہ کا جہاں آئے گا وہاں اس میں خاص معنی اور مفاہیم ہوں گے۔ رب العالمین جو عالم کی تربیت کرتا، یہ چھوٹا انسان جو اللہ پر بدگمان ہے، اس کی تربیت انسان کے لیے کیا مشکل ہے کہ روزی کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا اور دیگر معاملات اس کے چل رہے ہیں رب العالمین کے خلاف۔ العالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالم، اور عالم پھر یہ ہزاروں میں ہے، کسی نے 4,000 کہہ دیے، کسی نے 5 کہہ دیے، کسی نے زیادہ۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے عالم جن ربک الا ہو، کہ یہی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عالم اور بہت بڑی مخلوق یاجوج و ماجوج جو کہ انسان ہے اور اب تک انسانوں کو نہیں خبر ہو سکی، تو باقی کتنے عالم اس انسان سے مخفی ہوں گے۔ سب کی تربیت جو ہے وہ رب العالمین کر رہے ہیں۔ الحمدللہ میں تعریف بھی اور شکر بھی ہے رب العالمین کی، شکر بھی کرنا اللہ رب العالمین کا، تعریفیں بھی کہنی، اور پھر یہ زبان سے بھی ہے کہ انسان شاکر ہو زبان کا، الحمدللہ شکر اللہ کا زبان سے بھی ادا کرتا، فکر اور دل اور قلب میں بھی ہو اللہ سے راضی ہو، رضیت باللہ ربا محمد الرسول بالاسلام دینا، ربی، دل پر بھی رب العالمین اس کی حکمرانی کرتے ہوں اور وہ راضی ہو اس اللہ سے، تنہائیوں میں بھی اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور اسی طرح اس کے اعضاء پھر اس عمل میں استعمال ہوتے ہوں اور اس شکر میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ پھر اصل شکر ہے، وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اگر اللہ کی صحیح بندگی کرنی ہے تو شکر، اگر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگر اللہ کی صحیح بندگی کرنی ہے تو شکر ادا کیجیے۔ اور آپ بات کریں گے کہ اللہ نے شکر اور عبادت کو بہت جوڑا ہے، وَبِعِنِّ عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، شکر اور حسن۔ جس انسان پہ شکر نہیں، وہ عابد نہیں ہو سکتا۔ لمبے لمبے تہجد یہ پڑھتا ہے لیکن اللہ سے شکوے ہوتے ہیں، اللہ کا بندہ نہیں ہے، تکلیفوں میں مر رہا ہے لیکن الحمدللہ کہنے والا ہے، بظاہر ذلیل ہے لیکن الحمدللہ یہ رب العالمین کا اچھا بندہ ہے، اللہ سے راضی ہے انشاءاللہ۔ شاکر ہونا چاہیے بندے کو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم پر اللہ رب العالمین کی حکمرانی ہے، وہی تربیت کر رہا ہے، اسی کے لیے ہی تمام تعریفیں۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی مہربان، بہت مہربان اور ہمیشہ مہربان ہے۔ بلکہ ایک بندہ مہربان تو ہے، ہر مانگنے والے کو ٹکے دے دیتا ہے، کسی کو نہیں خالی جانے دیتا، لیکن دیتا ہے 5 اور 10۔ اللہ دیتے بھی ہمیشہ ہیں اور عطائیں بھی بہت ہوتی ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ دن رات کا خرچ کرنا، اسی مسلم وغیرہ کی، اس کے کوئی اس میں کمی نہیں واقع ہوتی رب کی عطا، دن اور رات اللہ رب العالمین۔ بل یدہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، ہاتھ اس کے کھلے ہیں اور جس طرح چاہت ہوتی ہے رب العالمین جو ہے خرچ کیے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین، اور پھر رحم دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، ہر زمانے میں ہر ایک پر ہے۔ ہاں، مومنوں کے لیے پھر اللہ رب العالمین کا خاص رحم ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اللہ خاص کر دیتے ہیں رحم کو ان لوگوں کے لیے۔ وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ، رحمت تو ہر چیز کو وسیع ہے، لیکن خاص طور پر جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو پھر اللہ کے خاص رحم ملا کرتے ہیں۔ رحم ویسے بھی خاص ہے، اور اس خاص اور خاص کے اندر پھر جو خاص رحم ہے وہ خاص بندوں کو رب العالمین دیے کرتے۔ الرحمن الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، سنن داؤد کی روایت کہ رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں، تو پہلے زمین پر رحم شروع کرو، آسمان والوں تم پر رحمتیں برسانا شروع کر دیں اور رحم کرنا شروع کر دیں۔ الرحمن الرحیم، یا پھر رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم، میں نے کہا نا کہ قرآن کا ہر جملہ اگر دوسرے کے بعد آ رہا ہے اس میں بہت گہرا ربط پایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین، تمام طریقے رب العالمین کے لیے جو تربیت کر رہا، اس کے بعد پھر فرمایا بڑا ہی مہربان شفیق۔ کیوں ہوتا یہ ہے نا، آپ دیکھ لیں جس قدر جو زیادہ سٹپ چلائے گا اس قدر بد اخلاق بھی بڑا ہو، غصہ بھی زیادہ دکھائے، ڈانٹ ڈپٹ بھی زیادہ کرتا ہو، یہ ہوتا ہے۔ سختی اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کہ تربیت کو سختی چاہیے ہوتی ہے، ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تربیت کر رہے ہیں اور اسی طرح جہر اور جبر اور قہر والی کر رہے ہیں۔
فرمایا نہیں الرحمن الرحیم. اور یہ کمال ہے کہ تربیت بھی کی اور پیارے انداز سے کی، شفقت اور مہربانی والی تربیت کی. آپ کسی کو سمجھا بھی دیں اور ناراض بھی نہ کریں، سمجھا بھی دیں، کام بھی لیں اور بوجھ بھی نہ ڈالیں، مشقت بھی نہ ڈالیں، اپنا معاملہ نہ سیدھا کریں، اس پر مہربانی کریں. تو اس نے فرمایا الرحمن الرحیم. پھر ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ بڑا مہربان ہے، حتیٰ کہ اسے ڈیوٹیوں میں سر انجام دینی ہوتی، ہر بچہ ہی اپنی مرضی کر رہا، تو فرمایا نہیں مالک یوم الدین. اس کا وہ نظام بھی متاثر نہیں ہوا، اس کی جزا اور سزا اپنی جگہ مسلم ہے، رحم ہے، شفقت ہے، مہربانی ہے، دنیا میں آخرت میں ہے. لیکن یہ ہے کہ حساب و کتاب کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے. کوئی یہ ہوتا نا کہ زیادہ شفیق بابا اولاد بگڑ جاتی ہے، غصہ کرنا آتا نہیں ہے، دل کرتا نہیں ہے، پھر ان کی مرضیاں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ مہربان بھی ہے لیکن مالک یوم الدین ہے. اس کا نظام میں ایک دن سزا و جزا کا لگنا ہے، جو سب سے بڑا نظام ہے دنیا کی سزاؤں سے ہٹ کر وہاں کا بڑا نظام، وہ بھی اسی کے کنٹرول ہے. مالک یوم الدین اگر وہ ہے تو باقی پھر کیا ہے اس کے لیے، وہ بھی اس کے اندر اس لیے داخل ہے. تو فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے. اور اللہ کا رحم ایک وسیع ترین چیز ہے، اس کا احاطہ ہر لحاظ سے ناممکن. سے بخاری کی روایت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے 100 رحمتیں، مہربانیاں پیدا کی، 99 اپنے پاس رکھی اور ایک جو عالم میں اتاری. مہربانی ایک رحم. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ اسی مہربانی کی وجہ سے آج ایک جانور اپنے بچے پر، ایک گھوڑا، ایک گدھا اپنے بچے پر رحم فرماتے ہوئے اپنا پاؤں ہٹاتا ہے کہ کہیں میرا بچہ اس کے نیچے نہ آ جائے. یعنی اگر جانور بھی، انسان تو چھوڑیے، اگر جانور بھی یہ رحم کر رہے ہیں تو یہ اسی ایک رحمت جو اللہ کی اتری ہے اس کی وجہ سے ہے. تو 99 رحمتیں جو اللہ رب العالمین نے خصوصاً مومنوں کے لیے آخرت میں مخفی رکھی ہیں، اس کا پھر کیا بنے. اسی بنا سے مسلم کی روایت میں علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کافر کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ کی رحمتیں کتنی ہیں تو وہ جنت سے جو ہے مایوس اور نا امید نہ ہو. اور اگر مسلمان اور مومن کو اللہ کی پکڑ اور سختی اور سزا اور بد شرف شدید کی خبر ہو جائے تو وہ جنت کی تمنا نہ کر سکے، امید نہ رکھے، اس قدر نا امید ہو جائے. دونوں نظام اللہ کے بہت مضبوط ہے. الرحمن الرحیم کا بھی بڑا مضبوط اور مالک یوم الدین کا بھی بڑا مضبوط. فعال لما یرید اور بد ربک الشدید، عزیز الانتقام اور غفور الرحیم دونوں. اور یہ پھر بیلنس برابر رکھنے والی چیزیں ہیں. اگر ایک کا غلبہ ہوا بندے پر گمراہیاں غالب آنے لگتی. دونوں کو سامنے رکھنے رب العالمین رحیم و شفیق بھی ہے اور قہار اور جبار بھی. مالک یوم الدین، مالک کو ملک بھی پڑھا گیا ہے. ملک دونوں قراءتیں جو ہیں سر سے ثابت ہیں. امام طبری اللہ فرماتے ہیں کہ ملک زیادہ مضبوط قراءت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ملک ہے وہ مالک بھی ہے. جو ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک بندہ ملک ہے لیکن مالک نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے. اور جو بادشاہ ہے وہ اس کی ملکیت بھی چلتی ہوتی ہے، اس کی بات چلتی ہے، بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے. تو دونوں قراءتیں اپنی اپنی جگہ ثابت ہیں، مالک اور مالک. سے بخاری کی روایت اللہ رب العالمین جمع کر کے عالم کو فرمائیں کہ انا الملک این ملوک الارض، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ. بخاری 48 بار نمبر یہ حدیث. اور قرآن نے کہا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کس کی آج حکمرانی؟ کہا جائے گا کہ خالص ایک اللہ رب العالمین کی ہے. مالک یوم الدین. یوم الدین عربی میں دین جو ہے دان دین بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدلے کے دن کا مالک. مطلب یہ نہیں کہ باقی دنوں کا نہیں مالک. تو اگر اس عظیم دن کا مالک ہے تو باقی دنوں کا کیوں نہیں ہوگا؟ بالاولا اس کے اندر داخل ہے. سزا جزا، اچھوں کو اچھے بدلے، بروں کو برے بدلے دیے جانا، یہ رب العالمین نے مالک یوم الدین، اس دن کا وہ مالک ہے. اسی کے لیے انسان کی پیدائش اور وہی عظیم ترین دن
اس پر قرآن نے بعد میں بات کرنی بھی ہے. مالک یوم الدین، اسی کا اللہ رب العالمین مالک ہے. ہم نے شروع میں بات کی کہ سورہ فاتحہ کا موضوع جو ہے عبادت اللہ رب العالمین کی. اور عبادت جو ہے کیوں اللہ کی کرنی ہے؟ کتنی بڑی ہستی ہے کہ جتنی بھی کمالات ہیں اسی اللہ کو ثابت ہے. وہی اللہ تیری تربیت کر رہا ہے، وہی اللہ کی مہربانی ہے تجھے کامیاب کریں گی. اسی اللہ نے تیری ججمنٹ کرنی ہے، حساب و کتاب کرنا ہے. تو اس لیے کیا کرنا ہو یا کرستے کی اس کی بندگی ہے. اس ذات سے تیری خلاصی نہیں، تیرا چھٹکارا نہیں چھوٹ سکتی تیری جان. اسے گلے لگائی، ملی ہے اس سے اور قریب آئی ہے اس اللہ کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں قرآن کا انداز آپ دیکھیں گے. اب تک یہ غیب کے صیغے ہیں آپ کے سامنے کہ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. اور اب یہاں یکدم اللہ تو یعنی غیب سے یکدم مخاطب کی طرف آپ آ گئے. کیوں؟ اشارہ یہ ہے کہ بندے میں جب تک بندگی نہیں آئی اور بندہ جب تک بندہ نہیں بنا یہ غائب ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. بندہ جب بندہ بنے گا اور یہ باتیں اس کی زندگی میں آئیں گی، رب کی غلامی اور بندگی آئے گی، تو تب ہی یہ تمام جو غیب ہے اور فاصلے ہیں اور بلائیوں سے محرومی یہ ختم ہو جائے گی. جب یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ کی بندگی کرنے کو اتر آئے گا پر اتر آئے گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور یہاں پھر ایاک کو پہلے لائے گا. ایاک نعبد خاص تھے. عربی گرامر کے مطابق اس کا معنی بنتا ہے کہ خاص تیری بندگی کرتے ہیں، نہ یہ ہو کہ بندگی نہ ہو جرم. لہذا ایسے کافر، ایسے ملحد کہ جو اللہ کی بندگی کے قائل نہیں، وہ بھی اللہ کی رحمتوں سے دور اور ناکام نامراد ہیں. اور وہ بھی جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور غیر اللہ کے اشتراک کے ساتھ کرتے ہیں. جہاں وہ یہودی و کافر و مشرک ہے اس کے اندر داخل ہے، وہاں وہ مسلمان اس کے اندر داخل ہے کہ جو بندگی تو کرتا ہے رب العالمین، کلمے پڑھتا ہے، لیکن اس کے سجدے میں درباروں پر بھی ہوتے ہیں، مزاروں پر بھی ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نظر و نیاز اور چڑھاوے بھی چڑھتے ہیں، اور ایسی باتیں ان پر بندگی اور پوجا بھی ہوتی ہے، ایسی بیماریاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو وہ بھی ایاک نعبد والا بندہ نہیں ہے. ایاک خالص تیری، جس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور پھر آپ کو جاننا چاہیے کہ عبادت جو اللہ کو مقبول اور منظور ہے اس کے اندر دو صفات، دو شرطیں ضروری ہیں. ایک اس کی طرف اس لفظ نے اشارہ کیا کہ خالص اللہ کی بندگی، اخلاص والی بندگی چاہیے، غیر اللہ کی نہیں چاہیے، ریاکاری والی نہیں چاہیے، سماعت اور شہرت والی نہیں چاہیے، نام کمانے والی نہیں چاہیے، خالص اللہ کی چاہیے جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہے. اور آگے پھر آیت نے اشارہ کرنا صراط الذین انعمت علیہم نے، وہ پھر رسول اللہ کا طریقہ ہوگا. منعم علیہم کی راہ چل کر سنت رسول اللہ ضروری ہے. یہ عبادت قبولیت کی دو شرائط ہیں، رسول اللہ کا طریقہ اخلاص اور رسول اللہ کا طریقہ. اگر اخلاص گیا یا رسول اللہ کا طریقہ نکل گیا تو انسان کا عمل اللہ کے ہاں کوئی وقت اور حیثیت نہیں رکھتا. اب پھر جو بندگی آپ کریں گے یہ اسی طرح کرنی اس طرح قرآن نے بتائی ہے. یدعون ربهم خوفا وطمعا. اور اہل علم بھی کہا کرتے تھے اور کہا گیا ہے کہ عبادت انہی دو ستونوں کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ایک بندہ اللہ کی محبت دل میں پیدا کرے اور دوسرا اللہ کا خوف پیدا. یدعون ربهم خوفا وطمعا. ذلت اور عاجزی کی ساری بھی اللہ کے سامنے ہو، ڈراوا بھی ہو اور محبت بھی ہو. اچھی اولاد وہی ہوتی ہے نا، آپ اس کو اس طرح سمجھیے. فرمانبردار اولاد وہ ہوتی ہے کہ جو آپ سے محبت بھی بہت کرتی ہو اور ڈرتی بھی ہو. اگر صرف ڈر رہی ہے اور بس اس طرح ایک ملازم جان چھڑاتا ہے اپنے آفیسر اور بڑے سے، کوئی اندر دل کے اندر کوئی احترام یا کوئی محبت نہیں رکھتے، تو یہ بوجھ ہے. اور ایک یہ ہے کہ جی خوف بھی ہے اور ساتھ بڑا احترام بھی ہے. عموماً باپ بیٹے کے درمیان یہ صلہ ہوتا ہے جو ملازم اور باپ بیٹے کے درمیان نہیں ہو سکتا. جو ملازم اور آفیسر کے درمیان نہیں ہو سکتا وہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہوتا ہے کہ بیٹا محبت بھی رکھتا ہے اپنے باپ کی
اور ڈرتا بھی ہے. ایسی اطاعت اللہ کی چاہیے کہ جس میں اللہ کا خوف بھی ہے آپ کے دل میں اور اللہ کی محبت بھی دل میں. علماء نے کہا کہ یہ جس طرح کہ کسی پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پر چاہیے تو ضروری ہے، بعین ہی مومن کو اپنی پرواز کو بلند کرنے کے لیے دونوں چاہیے. اگر ایک گیا اس کی پرواز ختم ہو جائے گی. اللہ کا خوف بھی ایک طرف ہے اور ایک طرف اللہ کی بڑی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہے، ڈرتا بھی ہے اور محبت اور احترام بھی ہے. یہ دونوں صفات اسی کی بنیاد پر جو اصل بندگی ہے وہ ہو سکتی ہے. ایاک نعبد، اور یہ عبادت جیسے ہم نے بات کی کہ یہ بنیادی سیڑھی ہے. انسان کی پیدائش ہی اسی مقصد کے لیے ہوئی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کا پیدا کرنے کا بندگی ہے، سب اللہ کے سامنے جھکے. عربی میں طریق المعبد اس راستے کو کہا جاتا ہے کہ جو مثلا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہل چلائے جاتے ہیں کھیتوں میں، اس سے پہلے اسی کھیت کے اندر ایک راستہ بنا ہوگا. جب ہل چلے اور راستے مٹ جاتے ہیں، پھر 2-4 دن لوگ چلنا شروع ہو جائیں، پھر وہ راستے جو ہیں وہ بننے لگتے ہیں. اسے طریق المحبت کہتے ہیں. ایسی راہ جو روند ہو کر ہموار کر دی جائے اسے طریق المحبت کہتے ہیں. وہ راستہ جو بہت روند کر سیدھا کیا گیا. اسی طرح ڈمپر نے آ کر کچھ مٹیریل پھینکا اور اس کے بعد بلڈوزر آیا اور اس نے اسے پلین کیا اور بار بار اوپر چڑھا تو بالکل جگہ پلین ہو. یہ طریق المحبت ہے. وہ کہ ایمان اور عبادت کی فطرت کچھ ایسی ہے، اس کے اندر جھکاؤ ہوگا اور بندہ بچ جائے اللہ کے سامنے. جو حکم آئے دل کرتا ہے نہیں کرتا. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به، بخاری کی حدیث کہ مومن اس وقت تک بندہ ہو نہیں سکتا جب تک اس کی اپنی خواہش نہ رہے. اور جو میں لایا ہوں نبی اسلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث اللہ اور رسول کی بات یہی اس کی خواہش بن جائے. دل کرے نہ کرے تو عن وکرہ، بس اللہ نے جو کہا وہی سب کچھ. اسی کو میں نے کرنا، کوئی راضی کوئی ناراض، تکلیف نقصان فائدہ اس سے نہیں غرض. تو یہ طریق المحبت عبادت کے لفظ کے اندر ہی جھکاؤ کا معنی. ایسا بندہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا جس انسان میں تکبر کی بیماری پائی جاتی. تکبر اس انسان میں ہے، عہدے کا تکبر، وہ علم کا تکبر، وہ حسن کا تکبر، وہ سیرت کا تکبر، وہ مال کا تکبر. ایسا بندہ اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا. تکبر جو ہے معنی ہے اور عبادت کی بنیادی عاجزی انکساری پر ہے. عالم کی پہلی گمراہی اگر دنیا میں ہوئی ہے تو وہی تکبر کی بنیاد پر ابلیس نے کی. ابا واستکبر، بات آگے آئے گی. تکبر بنیاد ہے جس میں عاجزی انکساری نہ، اور رب العالمین نہ اسے علم سے نوازتے ہیں اور نہ اسے عمل ملا کرتا ہے جس میں عاجزی نہ ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ ضروری ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بندگی اللہ خالص تیری کرنی ہے، اور خصوصاً بندگیاں پھر بہت ساری ہیں، لیکن اکثر جو لوگ بندگیوں کے اندر ہیر پھیر کرتے ہیں، ڈنڈیاں مارتے ہیں، وہ مدد کے میدان میں مارتے ہیں. اس لیے اس کو ساتھ ذکر کر دی. نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، سب معاملات چلیں گے، لیکن غیر اللہ سے مدد بھی مانگے گا، توکل بھی کسی اور پر کرے گا، تکلیفوں میں کسی اور کو پکارے گا، مال کے لیے کسی اور کو، اپنے دفتر کے اندر کسی اور کی تصویریں مدد کے لیے لگائی ہوں گی، اور اولاد کسی اور سے مانگے گا. یہ اکثر بیماری وہ مسلمانوں میں پائی جاتی. اس لیے ساتھ ہی فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد بھی مددگار بھی خالص ایک اللہ کو ماننا، ساتھ کوئی دوسرا نہ ہو. ایاک نعبد، ہم خالص تیری بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ سے ہی مدد. اس میں بھی خلوص ہو. اگر یہاں بھی خلوص، یہاں بھی مانگا، وہاں بھی مانگا، وہاں بھی اور یہاں بھی، تو یہ استعانت خلوص نہیں ہو سکتا. ایاک نعبد وإیاک نستعین. خاص طور پر عبادت کے ساتھ ساتھ استعانت یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور یہاں اس لفظ کو لانے کا بھی اگر آپ ایک راز جانیں کہ عبادت کے بعد استعانت کو کیوں لایا گیا ہے، اگر آپ سوچیں عبادت کو ذکر کیا پھر استعانت کو ذکر کیا، عبادت کے بعد مدد کا تذکرہ کیوں کیا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان باقی دو کام چھوڑے، انسان اللہ کی عبادت بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. اللہ کی مدد کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. اور یہ پھر انسان کا اپنے اظہار بھی ہے کہ اللہ میں کیا تیری بندگیاں کروں گا، یہ تو ایاک نستعین والی بات ہے، تیری مدد ہے اس لیے میں کر رہا ہوں. یعنی کہ بندے میں تکبر آئے کہ جی بڑی میں نے نمازیں پڑھ لی ہیں، بڑے تہجد پڑھ لی ہیں، اکثر ہوتا ہے. آپ کبھی سوچیں ایک مومن سے بعض اوقات بڑا اچھا مومن ہے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اکثر یہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب یہ مومن تھوڑا
مطمئن ہو جائے کہ جی، اور کچھ سمجھنے لگے کہ جی میں تو بڑا نیک ہو گیا، ماشاء اللہ 1 مہینہ ہو گیا میں فلانا گناہ نہیں کیا، اسی دن وہ گناہ ہو جاتا، چونکہ وہ تھوڑے وہ تکبر کے سن آنے لگ گئے نا، وہ بڑھ گئے۔ اور یہ بڑا یعنی خود زندگی میں جو ہم نے محسوس کیا، اور یہ ہوتا ہے اکثر کہ بس اللہ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ کو بہت مبغوض بیماری جو ہے تکبر ہے، عجب، تکبر، عبادتوں کو، عمل کو، علم کو، سب کو ضائع کرنے والی چیز۔ تو ایاک نستعین، اللہ خاص تجھ سے ہی مدد مانگ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ علیہ السلام کی دعا ہوتی تھی، مدد اللہ میری کیجیے میں تیری اچھی بندگی کر سکوں، تیرا ذکر کر سکوں۔ و ایاک نستعین، اور خاص ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے جو خلاصہ اور موضوع اور صورت، اللہ کی بندگی، خالص اللہ کی بندگی، اور مدد خالص اللہ سے مانگنی ہے۔ اور جب اللہ مل گیا تو کیا چاہیے انسان؟ پھر مدد جو مانگنی ہے تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ نہ ہو اب بندہ مانگنے لگے، لوگ کی سوچ ہوتی ہے نا، مثلا اگر میں اور آپ ہمیں خبر ہو کہ اب میں نے جو دعا کی نا تو میری قبول ہوگی، یا یہاں دعائیں قبول ہوتی، دعا کرنی چاہیے، دعا کا یہ موقع ہے، تو فوراً یہ ہمارے سوال کیا ہوتے ہیں؟ اللہ پیسہ دے، کاروبار دے، دنیا دے، عزت دے، عہدہ دے، دنیا گھومنے لگتی۔ کہیں یہ نہ ہو کہ یہاں بھی انسان کو یہ چھوٹی چیز، یہ چیزیں ہیں لیکن چھوٹی ہیں، یہ کہیں نہ اس کے ذہن میں آ جائے۔ اس لیے اگر مدد مانگنی ہے تو سب سے بڑی مدد جو ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم والی مانگی، سیدھی راہ مانگیے، ہدایت مانگیے۔ کمال تمام اسی سے جڑے ہیں کہ آپ اللہ کے صحیح بندے بن جائیں۔ اگر صحیح بندے بن گئے تو عالم آپ کا، پھر جو اللہ سے مانگے اللہ دیتا چلا جائے گا۔ پھر کیا چاہیے انسان؟ کل مصیبت بعد جل، اللہ اور رسول ہے تو کیا چاہیے اس انسان؟ اس لیے چھوٹی دعائیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کم کرنی چاہیے۔ ہم چھوٹی دعائیں زیادہ کرتے ہیں، مال، متاع، جائیداد، کاروبار، یہ چھوٹی دعائیں۔ ہدایت مانگے، جنت مانگے، کامیابی مانگے جو اصل کامیابی ہے، اللہ کی رضا مانگے، اور رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی معمولی رضا جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ سے بخاری عمر کی روایت، اللہ رب العالمین جنتوں کے پاس آ کر مخاطب ہوں گے کہ یہ کچھ چاہیے؟ نہیں اللہ کیا چاہیے؟ چہرے سفید کر دیے، جنت دے دی، سب کچھ مل گیا، اس کے علاوہ کیا ہوگا؟ پھر جب بار بار پوچھیں تو پھر اللہ فرمائیں کہ ہاں اب ایک عطا اور بھی ہے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، فلا اسخط علیکم ابدا، میں ناراض نہ ہوں گا۔ یہ اس سے بڑی بات ہے پھر کہ اللہ کی رضامندی انسان کو مل جائے۔ تو اس لیے محروم وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں، بینک بیلنس، پراپرٹی نہیں، جاب نہیں، بلکہ وہ محروم ہے جو بڑی اچھی شکل و صورت رکھتا ہے، بڑی اس کے پاس جائیداد ہے، بڑے عہدے ہیں، بڑی ترقی ہے، لیکن اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے۔ یہ ناکام ترین انسان، بھلے سب کچھ ہے، شکل اس کی وہ ہے جو کسی کی نہیں ہے، اس نے یوسف رکھتا ہے، اور تذکرے اس کے ہیں کہ عالم میں مشہور ہے۔ کہ اگر ہدایت سے یہ محروم ہے تو یہ دراصل دنیا کا ناکام ترین انسان ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ خالی ہے، 2 ٹکے ہیں اور 2 دنوں کے لیے ہیں، اور پھر یہ نہ یہ رہے گا نہ اس کے ٹکے رہیں گے، سب کچھ ہی ختم ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں دکھا الصراط المستقیم، تو سیدھی راہ، تو سیدھی راہ ہے وہ ہمیں دکھا دیجیے۔ اللہ سے مانگیے۔ یہاں بعض نے اعتراض کیا کہ ہدایت صراط المستقیم، ہدایت تو پہلے مل گئی ہے، پھر ہدایت کیوں مانگی جا رہی ہے؟ مومن جو یہ ہے سب کچھ ہے۔ تو جبکہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ ہدایت ہم یہ سمجھتے ہیں، بعضوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اعتراض کرتے ہیں، وہی بات جو ہم نے کی کرتے بھی ہیں۔ ایک بندے سے میں نے کہا کہ اللہ کو ہدایت دے، ہاں تو مجھے ہدایت کو کہا، ہدایت یافتہ نہیں۔ اس میں ہدایت کا مفہوم آپ نے چڑیوں کے دماغ سے سمجھا ہے۔ ہدایت ایک ایسی چیز ہے نا، اس کی اتنی کیٹاگریاں اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر کہ تصور سے باہر۔ انسان کو پل پل پر اللہ کی ہدایت چاہیے۔ مثلا ایک دن کو آپ لیں، آپ صبح اٹھتے ہیں تو پہلی ہدایت اللہ کی یہ ہو کہ آپ کو تہجد کے لیے آپ کی آنکھ کھولے، اور آپ نے اللہ سے مانگا ہو اس تہجد کو، اور آپ کی آنکھ کھول جاتی، یہ پہلی ہدایت اللہ نے آپ کو کر دی۔ پھر اس کے بعد اٹھتے ہوئے یہ دعا زبان پر آئی جو پڑھی جاتی ہے، للہ یہ ہدایت ہوگی۔ اور پھر آپ نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آیتیں آسمان کو دیکھ کر پڑھ دی، یہ ہدایت ہوگی۔
پھر اٹھے اور وضو کرنے نکلے، اور آپ نے وضو کو اس طریقے سے کیا 3 دفعہ، ناک میں پانی ڈالا جس کے مطابق شیطان کی گرہیں کھول گئی آپ کی، یہ ہدایت ہوگی۔ پھر مسجد مثلا آپ فرض نماز پڑھنے آ جاتے، یا اس سے پہلے تہجد ہے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق پڑھ دی، اللہ کی رضا کی خاطر پڑھ دی، یہ اس کی ہدایت ہوگی۔ حتیٰ کہ آپ مسجد پہنچے ہیں تو مسجد کی دعائیں آپ نے پڑھ دی، مسجد میں داخل ہونے لگے دائیں پاؤں اندر رکھنا، یہ آپ کو اس کی ہدایت مل گئی۔ تو اس طرح سے آپ محسوس کریں گے کہ پل پل پر انسان کو ہدایت چاہیے، ہدایت جنہیں ملی ہے ان کو بھی چاہیے، اور جنہیں نہیں ملی انہیں بھی چاہیے۔ اسی طرح ہدایت کی 2 بڑی اقسام ہیں، ایک ہدایت کے لحاظ سے ہدایت توفیق کہا جاتا ہے، اور ایک تو ہدایت ارشاد۔ اس کو پہلے سادہ انداز سے سمجھے، بات آسانی سے سمجھ جائے گی۔ ایک یہ ہے آپ سے بندہ پوچھتا ہے کہ جی میٹرو اسٹیشن کدھر ہے، آپ کہتے ہیں باہر نکلیں، لیفٹ مڑے اور یہ باہر، یہ ہدایت ہے ارشاد، راہ دکھانا کسی کو۔ اور ایک ہدایت ہے توفیق، اگلا پوچھتا ہے میٹرو اسٹیشن کدھر، آپ کہتے ہیں بیٹھے میرے ساتھ، گاڑی میں بٹھایا اور جی وہاں چھوڑا کہ جی یہ ہے میٹرو اسٹیشن، یہ ہدایت ہے توفیق۔ تو یہی ہے رب العالمین کی ہدایت کا نظام۔ اللہ نے یہ جو پہلی ہدایت ہے نا راہ دکھانے والی، یہ ہر انسان کو تقریباً دی، کافر کو بھی، نادینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ بس یہ جنت کا راستہ، یہ جہنم کا جانا ہے، چلیے کھل کر بتا دیے دونوں راستے قرآن و حدیث۔ اور ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر توفیق بھی دے اور لے کر جائے اور پہنچائے، اور آپ کے لیے وسائل مہیا کر دے، ہدایت ہے توفیق۔ اور یہ اللہ کے خاص اور اچھے بندوں کو ملا کرتی ہے ہدایت۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اس طرح بچے کے انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے نا، اس لیول پر آ کر انسان کو دیتے، مطلب یہ کہ اللہ کی ہدایت پھر ایسی ہے۔ یہاں سے آپ کو اشکال بیان ہو جانا چاہیے جو آگے آئے گا، کہ کیوں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسرے مقام پر فرماتے ہیں کہ آپ ہدایت دیتے ہیں، تو کیا تو وہاں یہی بات ہے، جو ہدایت راہ دکھانے والی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن انگلی پکڑ کر اور توفیق دے کر یہ پھر آپ کا کام نہیں ہے۔ اور جہاں کہا کہ آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، وہاں توفیق مراد ہے، یہ پھر اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ وہی جب تہدی الی صراط مستقیم میں انشاءاللہ کی بات آئے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، الہ میں تو دکھا سیدھی راہ، الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط المستقیم معنی تو اپنا صراط معنی راستہ، اور مستقیم سیدھا راستہ۔ صراط مستقیم قرآن کو بھی کہا جاتا ہے ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، سب کچھ سے مراد۔ اس لیے اس کو آپ الگ الگ قول نہ سمجھیں، بعض لوگ اس کو الگ الگ قول سمجھ جاتے ہیں، جس سب باتیں ٹھیک ہے، قرآن بھی صراط مستقیم ہے، حدیث بھی صراط مستقیم ہے، اسلام بھی صراط مستقیم ہے، سب بھی صراط مستقیم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی تفسیر نبی علیہ السلام نے خود بھی کیا، جو مسند احمد وغیرہ کی روایت میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے 4437 نمبر۔ صحابی فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچی، مٹی پر ایک لکیر کھینچی سی، اور اس کے بعد پھر دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچ دی اس کے، اور ساتھ یہ آیت بھی پڑھ دی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ یہ میرا راستہ صراط مستقیم، جو سیدھی راہ چل رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ سائڈوں پر راہیں شیطانی راہیں ہیں اور راستے ہیں، ہر ایک اور شیطان بیٹھا ہے اور بلا رہا ہے کہ ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے۔ تو یہ اس سے ہٹ کر پھر غیر المغضوب کے راستے ہیں، یہ ظالمین کے راستے ہیں، اور جو یہ سیدھی راہ یا انعام تالے ہیں جو لوگ ہیں ان کے راستے ہیں۔ تو ہم نے اوپر بات کی کہ سورت کا موضوع اللہ کی عبادت کیوں کرنی، وجوہات بتائی، اور اس کے بعد کیسے کرنی۔ نمبر 1 اللہ سے مانگ کر کرنی ہے، گڑگڑا کر التجائیں کرنی۔ نبی السلام کے دین مختلف بھی من الحق بھی کہ اللہ سے دعا یہ کرتے ہیں اللہ ہدایت دکھا دے جان، اور یہاں اہدنا الصراط المستقیم، الصراط المستقیم جو بالکل سیدھی راہ ہو، نہ اس کے اندر اتار چڑھاؤ۔ صراط مستقیم کی خوبی ہوتی ہے کہ راہ سیدھی بھی ہے، یہ نہیں ہے، اور
اس کے اندر یہ اتار چڑھاؤ بھی نہیں ہے، بالکل سیدھی بھی ہے اور مڑتی چھوڑتی بھی نہیں. یہ صراط مستقیم اللہ رب العالمین نے اسلام کی شکل میں جو نازل کی، اہدنا الصراط المستقیم. ہوتا یہ ہے، آپ کلاس میں ایک لیکچر دیتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض وہاں کے جنہوں کو آپ نے رول بتایا انہوں نے سمجھ گئے، ذہن کے تیز، اور بعض وہاں کہ جنہیں ایک دو مثالیں دینے کی ضرورت ہوتی ہے پھر بات سمجھ آتی ہے، پریکٹیکلی طور پر کچھ سمجھانی ہوتی ہے بات. تو بھائی اللہ نے کچھ یہاں اس طرح کا انداز اختیار کی، صراط مستقیم کا بتایا اور پھر کچھ صراط مستقیم کی مثالیں دی. یار جس پر یہ اچھے لوگ چلے ہیں نا یہ صراط مستقیم ہے، اور جس پر یہ برے چل رہے ہیں یہ صراط مستقیم سے ہٹ کر رہا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہوتا ہے نا. مثلا اس کی ایک مثال آپ اس طرح ہے، آپ یہاں عمرہ کہاں سے جاتے ہیں، عمرہ کرنے حرم پہلی دفعہ آپ گئے ہیں، گاڑی اتار گئی ہے ہوٹل کے آگے، اب آپ نے حرم جانا عمرہ کرنے کے لیے. ایک طریقہ یہ کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ حرم کدھر، آپ کو بتائیے گا ادھر ہے. ایک آپ دیکھتے ہیں آگے پیچھے نظر دوڑا کر کہ جنہوں نے احرام پہنے سارے اس طرف جا رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ حرم جو ہے وہ اس طرف، یا آپ کچہری جا رہے ہیں اور وہاں آس پاس آپ راستہ بھول جاتے ہیں، جتنے بھی کالج سفید کوڈ نظر آ رہے ہیں ایک ہی طرف جا رہے ہیں، یہی کچہری ہوگی. گائے نہیں، ہدایت یا کسی راہ کا انتخاب اس دو طریقوں سے ہوتا ہے. صفات بتائی جائے، سر یہاں بتائیے کہ صراط المستقیم، یہ صفت سیدھی راہ ہے، اس کے اندر کوئی کجروی نہیں ہے، اور دوسرے اس کو چلنے والے کو پہچانی. ایسے پھر بڑا اصول یہ سمجھ آیا کہ ہم بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، کہتے ہیں جو قرآن و حدیث اونلی، بس سلف صالحین کیا چیز ہے جی. حتیٰ کہ بعض تو بختی پر اتر آتے ہیں، سلف صالحین یہ تو کیا ہے جی، چھوڑے ہم صالحین کو. نہیں، قرآن نے حوالہ دیا کہ آپ قرآن و حدیث کو سمجھیں گے، لیکن سلف صالحین صراط الذین، یہی سلف صالحین ہے نا، صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو اس راہ چلے ہیں انہیں دیکھ کر چلنا ہے. بچوں سے کہا جا رہا ہے، اس کی مثال اس طرح سمجھیں، بچوں کو کہا جا رہا ہے کہ بڑوں کو دیکھ کر چلیں گے، ٹھوکر نہ لگے آپ کو، مسائل نہ بنے آپ کے، وہ بڑے ہیں ہمارے. کون ہے؟ قرآن نے خود ہی کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ جو ہے سیدھی راہ، نبی، انبیاء، شہداء، صلحاء، یہ جس راستے چلے ہیں ان کے راستے چلنا ہے. رسول اللہ کا طریقہ، رسول اللہ کے اصحاب کے مطابق آپ نے چلنا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، سلف صالحین ضروری ہے. اگر آپ سلف صالحین کو نکال کر خود سے قرآن کو سمجھیں گے، حدیث کو سمجھیں گے، عمل کریں گے، یہ گمراہی آپ کا مقدر بنے گی. سورہ فاتحہ نے سلف صالحین کا حوالہ دیا ہے، اور کیا بات رہ جاتی. یہ حدیث اگر بخاری کے اندر آ رہی ہے تو امام بخاری نے کیا سمجھا اس حدیث کو، مسلم نے کیا سمجھا ہے، اس آیت کی تفسیر عبداللہ بن عباس نے کیا کی ہے، مجاہد بن جبر المکی نے کیا کی ہے. یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد ظاہر دیکھیں آپ حق رکھنے والے لوگ ہیں، یا تھوڑی کوئی بازار کا راستہ لفظ کی بات کر رہے ہیں، کسی دکان کی بات کر رہے ہیں، کس چیز کی راہ، بات دین کی راہ کی ہو رہی ہے نا. تو دین کی راہ ان دو بنیادوں پر چلنی ہے کہ راہ کی کچھ معرفت تو آپ کو صراط مستقیم ہے، اس کے اندر ٹیڑھا پن، دغا بازیاں، دین خواب بنے، الہامات، اپنی سوچیں اور افکار اور نظریات اور اپنی تھیوریز کو دین بنائے، یہ بھی نہ ہو، صراط مستقیم ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے آپ پہلے بھی مسلمان نہیں ہیں، آپ سے پہلے صدیاں گزری ہیں، اور وہ گزری جو خیر القرون ہے، جو جنتی ہیں، دیکھیں وہ کیسے چلے، اس کے مطابق آپ چلیں گے، پوری کامیابی آپ کو مل سکتی ہے اور آپ کو مقدر بن سکتی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کہ جو راستہ ان لوگوں کا، الذین وہ انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا. اور اللہ کے انعام کے مصحف لوگ اس طرح کے سورت نے بتایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. ان کے دامن کو پکڑ کر چلنا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، علاوہ ان کے. بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ وہ منافقین کا طرز لوگ اختیار کر لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے آج ادھر چلیں کل وہاں چلیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. نہیں، خلوص، اس کے اندر بھی خلوص چاہیے کہ صرف انہی کی راہ چلنی ہے. اور یہاں اب یہاں سے اس مسئلے کو بھی اپنا حل کر دیں گے، اب یہ سب کو خوش رکھا جائے، جی سب ٹھیک ہے جی، انہیں بھی خوش رکھو، ادھر بھی چلنا پڑتا ہے. نہیں، یہ منافقت ہے، اور چلنے میں منافقت، جس طرح کہ قرآن و حدیث میں منافقت نہیں ہوگی، اسی طرح صلحاء کے ساتھ چلنے میں منافقت نہیں ہوگی.
وہ بندہ یقیناً گمراہ ہوگا جو سلف صالحین کو بھی پڑھتا ہے، فالو کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فالو کرتا ہے۔ نہیں، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈریے اور جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہنا۔ بس ایسا آدمی بگڑ جاتا ہے جن کے تعلقات اچھوں سے بھی ہوں بروں سے بھی ہوں۔ اب اس کو